الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم بزرگ اور دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کا مزید انعام اور احسان ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندے کو دوبارہ ہمارے درمیان بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے، ان کے جتنے اسفار ہو رہے ہیں اللہ سب کو قبول فرمائے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اجمالی طور پر سب کو اتنا معلوم ہے کہ انسان دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، یہ آتا ہے چلا جاتا ہے، اور ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ مر کر ختم نہیں ہو جانا، اللہ کے سامنے حاضری دینا ہے۔ وہاں اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنی زندگی کے بارے میں پوچھیں گے کہ تمہارے پاس ہم نے دو نعمتیں بہت بڑی دے دی، تم نے ان نعمتوں کی کیا قدر کی؟ ایک نعمت قرآن کریم اور ایک نعمت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہماری آپ کی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کے مطابق جتنی گزرتی چلی جائے گی اتنے ہی ہم کامیاب سمجھے جائیں گے، اور جتنے آپ کے طریقوں سے ہٹے ہوئے ہوں گے وہ دنیاوی اعتبار سے کتنی فتوحات ہو لیکن ایک ناکام انسان سمجھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں احساناً فرمایا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ نے احسان بیان فرمایا کہ میں نے احسان کیا، اللہ نے احسان کیا ہے کہ ہم نے تمہارے پاس نبی کو بھیجا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا اسی نبی کی زندگی کو معلوم کرنے کے لیے اور اسی نبی کے زندگی کے طریق پر آنے کے لیے ہمیں علم نبوت کی ضرورت ہے، ہمیں نبیوں کے وارث انبیاء کرام کے طریق کی ضرورت ہے، ان کی صحبتوں کی ضرورت ہے۔ آدمی جب اللہ سے لو لگائے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق سے وابستہ ہوئے لوگوں سے وابستہ ہو جاتا ہے تو پھر اسی کو اللہ کی راہ مل جاتی ہے، اس کو نبی کا طریق مل جاتا ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے محض اپنے فضل احسان اور اس کی عنایت کی وجہ سے اللہ نے دوبارہ حضرت والا کو ہمارے درمیان بھیج دیا۔ میں اپنی طرف سے اور شریف بھائی کی طرف سے حضرت قاری صاحب کا اور آپ سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ آپ لوگ تشریف لائے، ہماری مجلسوں کو رونق بخشی، اللہ آپ سب کو بہترین بدلہ دے۔ حضرت قاری صاحب کو اللہ تعالیٰ بے پایا رحمتوں سے نوازتے رہیں۔ صحیح یہ ہے کہ حضرت میں فون کیا تھا، حضرت نے کہا تھوڑی دیر میں فون کر، اور کام تو دوبارہ کیا تو حضرت نے فون پر ہی ہماری دعوت کو قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے حضرت قاری صاحب کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور بھی انشاءاللہ 15 نومبر کو حضرت قاری صاحب کا بیان مانک پور میں طے پایا ہے، انشاءاللہ وہاں بھی حاضری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ وہاں کی حاضری کو بھی قبول فرمائے، جہاں جہاں حضرت کا پروگرام اللہ سب کو قبول فرمائے۔ ان کا آنا ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندگی میں اپنانے کا ذریعہ بنائے۔ اب میں زیادہ دل نہ لگاتے ہوئے جناب قاری جنید صاحب زیدہ مجدہ سے بہت ہی بادب عرض کرتا ہوں کہ وہ کلام پاک کی تلاوت اور کچھ نعتیہ کلام پیش کریں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما يتقبل الله من المتقين. إنما يتقبل الله من المتقين. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما يتقبل الله من المتقين. إنما يتقبل الله من المتقين. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما يتقبل الله من المتقين. إنما يتقبل الله من المتقين.
وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.
تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان سے چند اشعار آپ حضرات کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، آپ سماعت فرمائیں۔ میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ ایک مرتبہ سب مل کر کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، صرف بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ وہ شرح احکام حق تعالی، وہ خود ہی قانون خود حوالہ، وہ خود ہی قرآن خود ہی قاری، وہ آپ مہتاب آپ حالہ، وہ عکس بھی آئینہ بھی وہ ہے، وہ نقطہ بھی خط بھی دائرہ بھی، وہ خود نظارہ ہے خود نظر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے، اور آپ ہی انقلاب لایا، وہ علم کی اور عمل کی حد بھی، ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ ہم سب کو محبت ہے نا بھائی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، جب میں کہوں میرا پیمبر عظیم تر ہے تو دل سے کہیں میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ وہ آدم و نوح سے بھی زیادہ بلند ہمت بلند ارادہ، وہ آدم و نوح سے بھی زیادہ بلند ہمت بلند ارادہ، وہ زہد عیسیٰ سے کو تو آگے، جو سب کی منزل وہ اس کا جادہ، ہر ایک پیمبر لہا ہے اس میں، ہجوم پیغمبراں ہے اس میں، وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ کی زندگی کیسے تھی، آپ کتنے سادہ تھے، آپ کتنی سادگی کے ساتھ زندگی گزار گئے، اس کے متعلق شاعر نے ایک منظر کشی فرمائی ہے۔ بس ایک مشکیزہ ایک چٹائی، ذرا سے جو ایک چار پائی، بس ایک مشکیزہ ایک چٹائی، ذرا سے جو ایک چار پائی، بدن پہ کپڑے بھی واجبی سے، بدن پہ کپڑے بھی واجبی سے، نہ خوش لباسی نہ خوش قبائی، یہی ہے کل کائنات اس کی، گنی نہ جائے صفات جس کی، وہی تو سلطان جن و انس ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، جو اپنا دامن لہو سے بھر لے،
مصیبتیں اپنی جان پر لے، جو اپنا دامن لہو سے بھر لے، مصیبتیں اپنی جان پر لے، جو تیغ زن سے لڑے نہتا، جو غالب آ کر بھی صلح کر لے، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امی ہے صادق ہے معتبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ جسے شش جہات دیکھوں، جسے شش جہات دیکھوں، اسے غریبوں کے ساتھ دیکھوں، جسے شش جہات دیکھوں، اسے غریبوں کے ساتھ دیکھوں، عنان کونوں مکاں جو تھامے، کدال پر بھی وہ ہاتھ دیکھوں، لگے جو مزدور شاہ ایسا، نظر نہ دھن وہ امیر ایسا، فلک نشی کا زمین پہ گھر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ وہ خلوتوں میں بھی صف بصف بھی، وہ اس طرف بھی وہ اس طرف بھی، محاذ و منبر ٹھکانے اس کے، وہ سر بسجدہ بھی سر بکف بھی، کہیں وہ موتی کہیں ستارہ، وہ جامعیت کا استعارہ، وہ صبح تہذیب کا گوہر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اب ایک بات عرض کر دوں کہ انشاءاللہ ختم مجلس پر انشاءاللہ ذکر بھی ہوگا۔ اب میں بہت سی بات استاد محترم حضرت قاری صاحب سے عرض کرتا ہوں کہ وہ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب کو مستفیض۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔
أما بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما بعثت معلما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک بار درود پاک. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، اور گھروں میں سن رہی دینی ماں بہنیں، حق تعالی شانہ نے تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ ہر ایک کے لیے رحمت ثابت ہوئے. آپ رحمت ہیں انسانوں کے لیے، حیوانوں کے لیے، پہاڑوں کے لیے، درختوں کے لیے، بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، آسمانوں کے لیے، زمینوں کے لیے. ایسی ذات بنا کر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اور اتنی ہی پیار سے آپ نے دنیا کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا اس مقصد کی تعلیم دی. مسجد نبوی شریف میں کئی کام ہوتے تھے، کئی امور انجام دیے جاتے تھے. نہ کورٹ الگ تھی، نہ دارالقضا تھا، نہ دارالمشورہ تھا، نہ قید خانہ تھا، نہ کوئی فوجی کیمپ تھا، نہ کوئی مدرسہ تھا، نہ کوئی خانقاہ تھی. سب کچھ مسجد نبوی تھا. خانقاہی کام بھی وہیں سے چل رہا تھا، مدرسے کا کام بھی وہیں سے چل رہا تھا، فیصلے بھی وہیں ہو رہے تھے، مشورے بھی وہیں ہو رہے تھے. اور سب عالمی پیمانے کے کام ہو رہے تھے. جب سرکار دعوت دینے پر آئے
تو دنیا کی جو بڑی سپر طاقتیں دو تھی اس زمانے میں، ایک قیصر روم، دوسرا کسرا ایران، یہ دونوں دنیا کے بڑے پاور مانے جاتے تھے، ان کے نام خطوط بھیجے تو عالمی پیمانے کا کام ہو رہا تھا۔ وہاں کی خانقاہ سے جو ذاکر اٹھے انہوں نے پوری دنیا کو ذاکر بنا دیا، اور وہاں سے علم حاصل کر کے جو اٹھے انہوں نے جتنے تشنا دامن تھے علم کے اعتبار سے ان کی جھولیاں اور علمی کشکول بھر دیے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، دیکھوں کہ میری مسجد میں کیا چہل پہل ہے، کیا کام ہو رہا ہے۔ تو مسجد نبوی شریف میں 2 حلقے لگے ہوئے ہیں، ایک حلقے میں ذکر اللہ کا سلسلہ ہے، اللہ کی یاد ہو رہی ہے، صحابہ کرام ذکر اور اذکار میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہیں۔ سرکار نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا ذکر میں لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا بڑے عمدہ لوگ ہو، اچھا کام کر رہے ہو، مسجد تو ہے ہی ذکر اللہ کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے تو ہے۔ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ چل کر دوسرے حلقے کے پاس پہنچے، بھئی آپ لوگ کس مشغلے میں مصروف ہو؟ تو سرکار ہم لوگ قرآن کریم کی تعلیم و تعلم میں لگے ہوئے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، معنی سمجھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں۔ تو سرکار کا مدرسہ ہے، تعلیم کا کام جاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے بھی معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، اس لیے حضور معلم والے حلقے میں بیٹھ گئے، تعلیم والے حلقے میں بیٹھ گئے کہ مجھے دنیا میں تعلیم دینے کے لیے بھیجا گیا ہے کہ دنیا کے لوگوں کو انسان کیسے بنایا جائے، ان کو کیسے ایجوکیٹ کیا جائے، ان کو کیسے بااخلاق بنایا جائے، ان کو کیسے باادب بنایا جائے۔ الدین کلہ ادب، دین تو ادب کا نام ہے، کھانے کے آداب، سونے کے آداب، پینے کے آداب۔ ادب کہتے ہیں اس عمل کو کہ جس کے کرنے والے کی تعریف کی جائے، جس کو پسند کیا جائے اور اس کو فالو کیا جائے، ایسے عمل کا نام ادب رکھا ہے۔ اگرچہ نہ کرنے پر ملامت نہ کیا جائے، لیکن یہ بات تو لگ جائے گی کہ یہ بے ادب ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ سرکار نے کھانا پینا، سونا، اٹھنا، جاگنا، ہر چیز کا ادب بتایا۔
یہاں تک کہ آپس میں اختلاف ہو جائے تو اس کا بھی ادب بتایا، اختلاف کے بھی آداب ہے، ہر چیز کا ادب بتایا۔ انسان کی زندگی مختلف موڑوں سے گزرتی ہے، تو کون سے موڑ پر کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے یہ نبی سکھانے کے لیے آتا ہے۔ آپ غم کے موڑ پر کھڑے ہیں تو کیا کرنا ہے، آپ خوشی کے موڑ پر کھڑے ہیں تو کیا کرنا ہے، آپ تنگیوں کے دروازے پر ہیں تو کیا کرنا ہے، آپ مال کی فراوانی کے دروازے پر ہیں تو کیا کرنا ہے، آپ صاحب اولاد ہیں تو کیا کرنا ہے، آپ بے اولاد ہیں تو کیا کرنا ہے، آپ ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں تو کیسے گزاریں گے، آپ انفرادی زندگی گزار رہے ہیں تو کیسے گزاریں گے۔ کوئی پہلو زندگی کا ایسا نہیں ہے جس کو تشنا چھوڑا، یہاں تک کہ قضائے حاجت کے لیے جانے کے آداب بھی بتا دیے، تو بتانے میں پھر کچھ باقی رہتا ہی نہیں ہے، یہ لاسٹ اسٹیج ہے کہ وہاں جا کر آدمی سمٹ جاتا ہے، سب بھول جاتا ہے، وہاں بھی اس کو یاد دلایا کہ تجھے یہاں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، سرکار نے سب طریقے بتایا، استنجا کا طریقہ بھی بتایا، کہاں کرنا ہے، کن چیزوں سے کرنا ہے، پاک کیسے رہو گے، ناپاکی کیسے دور ہوگی، یہ بھی بتایا ہے۔ فرمایا کہ لید ہے، گوبر ہے، اس سے استنجا پاک نہیں کریں گے، یہ ناپاکی ہے، اور تم چاہتے ہو پاکی تو سوکھی مینگنی سے استنجا پاک نہیں کر سکتے۔ فرمایا تیز ہڈی سے استنجا نہیں ہوگا، یعنی طہارت حاصل کرنے کے لیے تیز ہڈی اور تیز پتھر مت رکھو، زخمی ہو جاؤ گے۔ سرکار ہڈی میں کیا ہے، فرمایا تمہارے بھائی جناتوں کی غذا ہے، تعلیم دے رہے ہیں سرکار، زندگی جینا سکھا دیا۔ دو واقعات تعلیم کے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی غلط کام چھوٹا کرے کہ بڑا کرے، نبی اس کو چلاتا نہیں، جہاں غلط کام دیکھا اس کی اصلاح کرنے کے لیے نبی دنیا میں آتا ہے۔ سب سے پہلے تو عقیدوں کی اصلاح کرتا ہے کہ جو کفر میں ڈوبے ہیں ان کو وہاں سے نکال کر توحید پر لا کر کھڑا کرتا ہے، عقیدہ توحید سکھاتا ہے اور توحید پر جماتا ہے۔ جب آدمی توحید پر جم گیا تو اس کے لیے توحیدی اعمال آسان ہو جاتے ہیں۔ عقیدہ مضبوط ہوگا تو اعمال آسان ہوں گے، عقیدہ کمزور ہوگا تو اعمال مشکل ہوں گے۔ آج بھی جس کے عقیدے انتہائی پختہ ہیں اللہ سے ہونے کے یقین کے، ان کے اعمال میں آپ کو پختگی نظر آئے گی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء تشریف لے گئے۔ وہاں ایک خاندان رہتا تھا، بنو عمرو بن عوف۔ یہ خاندان میں آپس کے اندر کوئی جھگڑا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ کچھ جھگڑا ہے ان کے درمیان، تو صلح کرانے کے لیے مدینہ چھوڑ کر قباء کا سفر کیا۔ جھگڑے مٹانا، جھگڑے ختم کرنا، آپس میں محبتیں، آشتی، امن و امان کا پیدا کرنا، یہ اسلام کے اطوار میں ہے۔
اسلام کے طریقوں میں ہے، مسلمان کا کام ہے جھگڑوں کو مٹانا اور صلح و آشتی کی فضا کو برقرار کرنا۔ مسجد نبوی کو چھوڑا اور قباء سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھی محبت تھی کہ مدینہ منورہ آنے سے پہلے قباء والوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا تھا، آسرا دیا تھا، اور دنیا اسلام کی پہلی مسجد جو ہے آپ نے قباء میں بنائی تھی، جس میں آپ خود شامل رہے تھے اور 14 دن میزبان رہے تھے قباء والے۔ حضور کو یہ احسان کا بڑا خیال تھا، اس وجہ سے ہر ہفتے سنیچر کے روز کبھی پیدل اور کبھی سوار ہو کر قباء تشریف لے جاتے تھے اور وہاں کی مسجد میں دوگانہ ادا کرتے تھے اور فضیلت بیان کی کہ جو یہاں آئے گا اور 2 رکعتیں ادا کرے گا اس کو مقبول عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو جانے والے زائرین بڑی تعداد میں وہاں جاتے ہیں اور اس سنت کو زندہ رکھا ہے، حالانکہ یہ حج کا حصہ نہیں ہے، یہ زائد چیز ہے، لیکن ایمان والے کو نسبت سرکار مدینہ ایسی حاصل ہے کہ جہاں جہاں قدم رسول پہنچے ہیں ایمان والا پہنچنا چاہتا ہے۔ تو ہے لمبا راستہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو کہہ کر گئے کہ شاید میں نماز کے وقت نہ پہنچ سکوں، تو حضرت ابو بکر سے کہنا حضرت بلال سے کہا تھا کہ وہ نماز پڑھائیں، اور ظہر کا وقت ہو گیا اور سرکار آئے نہیں، اور گھڑی گھنٹے ہے نہیں، ٹیلی فون کا کوئی سسٹم ہے نہیں، کیسے پتا چلے کہ سرکار کب آئیں گے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درخواست کی کہ آپ نماز پڑھا کیجیے سرکار کے مصلی پر۔ تو حضرت صدیق نے پوچھا کہ اجازت ہے مجھے؟ کہا جی مجھے کہہ کے گئے ہیں سرکار۔ ٹھیک ہے پھر تو میں پڑھا دیتا ہوں۔ مصلی پر پہنچ گئے اور نماز شروع کر دی۔ ابھی نماز شروع کی کہ حضور آ گئے۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز صحابہ کی نماز کیسی ہوتی ہے؟ وہ اتنے مشغول ہیں نماز میں، اتنے منہمک ہیں کہ صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں جو ہے دوسرے ہاتھ کی پشت پر مارنا شروع کیا، تو سب نے مل کر مارنا شروع کیا تو آواز پیدا ہوئی، بہت دیر سے جا کے توجہ ہوئی۔ ایسا انہماک چاہیے نماز کے اندر، اتنا اشتغال چاہیے نماز کے اندر۔ ہم کو تو مچھر پریشان کرتا ہے تو ہماری نماز خراب ہو جاتی ہے۔ یہاں عالم یہ ہے کہ نماز میں مشغول ہیں اور آوازیں آ رہی ہے، بہت دیر سے پتہ چلا، اور ذرا سا کنکھیوں سے دیکھا تو سمجھ گئے کہ آقا آ گئے ہیں۔ بس جب آقا کے آنے کا علم ہوا کہ سرکار آ گئے ہیں تو اب مصلی پر کھڑے رہنے کی ہمت نہیں، اب پیچھے ہٹنا شروع کیا۔ سرکار نے اشارہ کیا مکانکم مکانکم،
اپنی جگہ پر رہو، نماز پڑھاتے رہو، لیکن ادب اتنا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر کہ آقا ہو اور میں نماز پڑھاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار موجود ہیں اور میں امام، سرکار تو اماموں کے امام ہیں، آپ تو امام الائمہ ہیں، آپ کی امامت کا تو عالم یہ ہے کہ معراج میں روحانی اجسام جو جمع کیے تھے بیت المقدس کے اندر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے، تو دوگانہ پڑھانے کی نوبت آئی کہ نماز 2 رکعت ہوگی ابھی بیت المقدس میں، تو سوال ہوتا تھا کہ کون پڑھائے گا، موسیٰ پڑھائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام پڑھائیں گے، کون نماز پڑھائے گا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا اور امامت کے مصلی پر سرکار کو کھڑا کر کے بتلایا کہ آپ کو نماز پڑھانی ہے، تمام انبیاء کرام کو نماز پڑھائی، تو آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ تو انبیاء کے امام ہیں۔ دنیا والوں کو سرکار کا اور امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ عالی شان بتلایا، پیچھے ہٹ گئے، صف میں شامل ہو گئے، سرکار آگے بڑھ گئے اور نماز پڑھائی۔ اب نماز ہو جانے کے بعد تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا۔ کیوں ابو بکر پیچھے ہٹ رہے تھے؟ تم سمجھانا بھی ہے نا، مسئلہ سکھلانا بھی ہے نا، دنیا کے سامنے چیزیں بھی آنی ہیں۔ کیوں پیچھے ہٹ گئے تھے؟ جبکہ میرا حکم تھا کہ تم کھڑے رہو۔ تو حضرت ابو بکر کا جواب دیکھیے کہ سرکار ابن ابی قحافہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ محمد عربی موجود ہو اور وہ امامت کر ڈالے۔ بڑی سخت بے ادبی سمجھی، اس بنا پر پیچھے ہٹ گیا، تو جانب ادب کی رعایت کی ہے۔ حالانکہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نماز سپرد کر کے سرکار گئے تھے، انہوں نے سرکار کے آنے کے باوجود نماز جاری رکھی تھی، انہوں نے جانب اطاعت کی طرف دیکھا، انہوں نے جانب ادب کی طرف دیکھا۔ اب دیکھ لیجئے دونوں میں فرق کیا ہے، جانب اطاعت یہ ہے، جانب ادب یہ ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ کام ہم کو کرنا ہے، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اور انہوں نے کہا نہیں، ادب مجھے اجازت نہیں دیتا۔ اب جن لوگوں نے تالی پیٹی تھی اور آوازیں کی تھی ان کو کہا کہ تم کو کیا ہوا تھا کہ تم نے یہ تصفیق کی، یہ تالی بجائی، تالی کو تصفیق کہتے ہیں عربی میں، یہ جو آواز تم نے کی یہ کیا تھی؟ کہ حضور ہم نے ان کو متوجہ کرنے کے لیے یہ آواز پیدا کی تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اور فرمایا انما التصفیق للنساء، یہ تالی بجانے کا کام عورتوں کا ہے۔ موجودہ دور میں تالیاں بجانا مردوں کا کام ہو، کوئی بھی بڑا فنکشن ہوگا تو خوب جو ہے اچھل اچھل کے لوگ تالیاں پیٹیں گے۔ انما التسبیح للرجال، فرمایا مردوں کا کام ہے تسبیح، تو متوجہ کرنا ہو امام کو تو سبحان اللہ کے ذریعے سے متوجہ کریں گے۔ تالی یہ عورت کے بجانے کی چیز ہے کہ اس کی آواز جو ہے
اس کا سطر خراب نہ ہو، اس بنا پر وہ آواز کر سکتی ہے اپنی ہتھیلی پر انگلی مار کر، لیکن مرد جو ہے وہ تسبیح پڑھیں گے۔ سرکار کو اللہ نے معلم بنا کے بھیجا ہے، تعلیم دینے کے لیے بھیجا ہے، تعلیم عام بھی دیتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ممبر پر عام بیان بھی دیتے ہیں، اور خاص خاص موقعوں سے لوگوں کی اصلاح بھی فرماتے ہیں، طریقہ بھی بتاتے ہیں، سکھاتے بھی ہیں۔ مسجد نبوی شریف میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے ایک کونے میں نماز شروع کر دی۔ جیسی نماز ان کو آتی تھی انہوں نے پڑھی، اور پھر سیدھے سرکار کے پاس آیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضور نے جواب دیا سلام، اور اس کے بعد آپ نے سوال کیا کہ ابھی تم نے کیا کیا؟ سرکار میں نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھی؟ اس کو نماز نہیں کہتے۔ آج ہے کوئی ایسا کہنے والا کہ تو نے جو نماز پڑھی اس کو نماز نہیں کہتے؟ تو یہ کہے گا چال دیا ہوتا ہے کو نماز ہاری ہوا ہے، جھگڑا ہو جائے گا۔ خود کی نماز کا ٹھکانہ نہیں، ہماری نماز بتانے آیا ہے۔ لیکن یہاں نبی ہے، حق بات کہنا ڈنکے کی چوٹ پر نبی کی شان ہے۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے سرکار اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ معراج کے موقع پر جب واپس آئے تو پورا حال ام ہانی کے سامنے بیان کیا، یہ دیکھا، یہاں گیا، وہاں گیا، بیت المقدس گیا، وہاں سے واپس آیا۔ سرکار لیکن آپ یہ لوگوں کے سامنے بیان مت کرنا، ورنہ اور آپ کا ٹھٹھا اور مذاق اڑائیں گے اور تکذیب کریں گے آپ کی۔ فرمایا تکذیب سے ڈرے وہ دوسرا ہوگا، وہ نبی کی شان نہیں ہے۔ میں ان کی تکذیب کی پرواہ نہیں کروں گا، اور میں بابانگ دوہل اعلان کروں گا کہ اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں تک رات کو پہنچایا ہے۔ مجھے ان کی اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر یہ جھٹلا دیتے ہیں تو ان کے جھٹلانے سے کیا ہوتا ہے؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلح نامہ لکھوایا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ لکھ رہے تھے، آپ نے لکھوایا، لکھو من محمد رسول اللہ۔ تو سامنے جو شخص تھے انہوں نے اعتراض کیا اس پر کہ ہم آپ کو رسول اللہ مانتے تو یہ جھگڑا کیوں ہوتا، اور آپ کو مکہ مکرمہ میں داخلے سے ہم لوگ کیوں منع کرتے؟ آپ کو رسول اللہ نہیں مان رہے ہیں اس لیے تو یہ سب جھگڑا ہو رہا ہے، اس لیے یہ رسول اللہ جو لکھا یہ کاٹ دیجئے۔ حضرت علی نے کہا میرا سر کٹ سکتا ہے، رسول اللہ نہیں کٹ سکتا ہے۔ میری قلم رسول اللہ لکھ تو سکتی ہے، کاٹ نہیں سکتی۔ اچھا لاؤ تو پھر کاغذ مجھے دے دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاغذ پر اگر رسول اللہ نہیں لکھا گیا تو کیا فرق پڑے گا، مجھے عرش پر اللہ نے رسول اللہ لکھا ہے، کیا فرق پڑنا ہے؟ تو اپنے دست مبارک سے کاٹ کر لکھا محمد ابن عبداللہ۔
زمین والے رسول اللہ نہ مانے تو کیا فرق پڑتا ہے، آسمان والے مان رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر ہم لوگ کیا کسی کو کہنے سے اچھی بات، صاف بات کی غلط کام کر رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل غلط ہے لیکن نہیں کہتے، کیا تو اس کو برا لگ جائے گا۔ اس کو برا لگنے کے خاطر جو ہے ایک غلط کام وہ کر رہا ہے، کام کر بھی رہا ہے، اسے کچھ مل بھی نہیں رہا ہے، اس کی محنت بھی رائے گان جا رہی، تو ہمدردی کا تقاضا یہ کہ اس کے سامنے پیار محبت سے ایک بات رکھی جائے۔ میرے ہاں مسجد میں ایک صاحب آتے تھے، نوجوان لڑکا، تو اکثر وہ شرٹ جو ہے اس کا اتنا چھوٹا اور وہ پلاسٹک کی ٹوپی مسجد سے اٹھاتا تھا اور پہن لیتا تھا۔ ایک دن جو ہے وہ گھر سے ٹوپی سفید لے کر وہ پہنی اس نے، اور جو شرٹ بھی پہنا تھا وہ پوری آستین کا پہن کے آیا۔ تو اتنے دن سے میں دیکھ رہا تھا، مجھے دکھ بھی ہو رہا تھا، کوئی موقع ملے تو میں اس کو کہوں، کیونکہ ملاقات روز کرتا تھا وہ۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، پیٹھ تھپ تھپائی، اور میں نے کہا آج مجھے بہت خوشی ہے۔ کہنے لگے کس بات کی؟ میں نے کہا ایک تو یہ کہ آپ نے پلاسٹک کی ٹوپی نکال دی اور ٹوپی اپنی لے کر آپ گھر سے آئے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور دوسرا کام آج آپ نے یہ کیا، تمہاری ہاف سلیو سے مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی لیکن آج آپ نے پورے آستین کی جو ہے شرٹ پہنی ہے، یہ خوشی کی بات ہے۔ اس نے کہا مولانا آج کے بعد انشاءاللہ نہ پلاسٹک کی ٹوپی ہوگی نہ ہاف بائی کا شرٹ ہوگا۔ اصلاح ہو گئی۔ انبیاء کرام کی تعلیم کے مطابق چلو گے تو کام اچھا ہوگا، اور اگر غلط طریقے سے سمجھانے جاؤ گے تو پھر معاملہ بگڑ جائے گا۔ ایک جوان آیا مسجد نبوی میں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، آ کر اس نے کہا حضور مجھے ایک سوال کرنا۔ کہا کرو بیٹا سوال۔ حضور میں ایمان لانے والا ہوں۔ بہت اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے، اللہ قبول کرے، لیکن ایک بات ہے، میں زنا کی اجازت چاہتا ہوں۔ تو صحابہ کرام غصے ہو گئے، کہا نے کاہے منہ پر حیا કે વાત કરે આવે આ મસ્જિદની અંદર આવી વાત થાય? ખોટો કામ કરવા, ગુનાહનું કામ કરવા માટે ઇજાજત તેવી હુઝુરની પાસે શરમ નથી આવતી? क्यों बेशरम मां कहवाय? कैसा बेशरम आदमी है? निकालो इसको मस्जिद से बाहर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उदनो मिन्नी, मेरे करीब करो, इसे निकालो मत, इसे करीब करो, मैं समझाऊंगा इसे, 1 मिनट में बात समझ में आ जाएगी, इंशाअल्लाह ये बदकारी से तौबा कर लेगा। करीब में बिठाया, बेटा तेरी बहन है? जी है। अगर कोई तेरी बहन के साथ बदकारी करे तो मंजूर करेगा? फरमा नहीं करूंगा। बीवी है। अगर कोई गलत नजर डाले तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो फरमाया तू सबके साथ बदकारियां करना चाहता है, सब तुझे बर्दाश्त करे, क्या जरूरत है इसकी? उनके पहलू में जिगर और दिल नहीं है कि तू बदकारियां करेगा, वो बैठ के देखते रहेंगे, तो तुझे शर्म नहीं आती? और जब तू बदकारियां कर रहा होता है तो तुझे अपनी माँ बहन याद नहीं आती?
آنکھوں میں آنسو موٹے موٹے تیرتے ہوئے نظر آئے اور ہاتھ دراز کر کے کہا سرکار کبھی نظر اٹھا کے غیر محرم کو دیکھوں گا بھی نہیں. یہ ہے تعلیم. انما بعثت معلما. سرکار نے فرمایا مجھے معلم بنا کر دنیا میں مبعوث کیا گیا ہے، بھیجا گیا ہے. تعلیم کیسے دی جاتی ہے وہ بھی سکھایا اور تعلیم دی بھی. تعلیم دیتے بھی ہیں اور تعلیم دینا سکھاتے بھی ہیں. ایک تو یہ کہ کسی کو تعلیم دے دی اور دوسرا یہ کہ تعلیم دینی کیسی ہے اس کا بھی کورس سرکار چلاتے ہیں کہ نہیں یوں کہنا ہے، یوں سمجھانا ہے، یوں سمجھانا ہے. ارے صحابہ کو معلم بنا کے رکھ دیا، تعلیم ہی نہیں دی بن کے ان کو علامہ اور معلم بنا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ان کو کمال درجے کا بنا دیا. وہ مریض تھے ان کو طبیب بنا دیا. درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، اور کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. میں ایک بات کہا کرتا ہوں ہمیشہ کہ دنیا میں آدمی بیمار ہوتا ہے تو بہت سخت بیمار ہوتا ہے تو آئی سی یو کے اندر لے جا کر اس کو داخل کرتے ہیں. پھر وہاں سے اس کو چھٹکارا نصیب ہوتا ہے تو لوگ جو ہے راحت کی سانس لیتے ہیں کہ چلو چھٹکارا ملا، اور اسپتال سے چھوٹتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قید خانے میں سے چھوٹا. آدمی کبھی گھر میں اچھا ہوتا ہے اسپتال میں اور بیمار ہو جاتا ہے. وہاں کی فضا ایسی ہے، کوئی انجیکشن لے کے دوڑ رہا ہے، کوئی اسٹیتھوسکوپ لے کے دوڑ رہا ہے، کوئی پائپ لے کے دوڑ رہا ہے، کوئی کیا لے کے دوڑ رہا ہے، کوئی دوائیں لے کے. ہر آدمی حالات میں ہوتا ہے. اسپتال کا حال دیکھ کے بیمار اور بیمار ہو جاتا ہے. گھر جاتا ہے تو اس کو اچھا لگتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا آئی سی یو میں داخل ہوا، بعد میں ٹھیک ہوا، اللہ تعالیٰ نے گھر پہنچا دیا تو لوگ خوشیاں مناتے ہیں کہ چلو بھائی اچھا ہو کے گھر آیا. لیکن ایسا بیمار تو آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ آئی سی یو سے نکلا باہر اچھا ہو گیا تو ہاتھ میں ڈاکٹر والا بیگ ہے اور وہ جا کر سب لوگوں کا علاج کر رہا ہے. اسپتال میں سے نکلا تو وہ تو معالج بن گیا اور بڑا سرجن بن گیا. ایسا تو کیسا دواخانہ تھا کہ جس نے بیمار کا علاج کر کے اسے مریض تھا تو طبیب بنا ڈالا. یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دواخانہ ہے جہاں صحابہ کرام بیماروں کی حیثیت سے داخل ہوئے تھے اور طبیبوں کی حیثیت سے دنیا میں پہنچ گئے. پورے عالم کے اندر جہاں جہاں گئے اپنے دواخانے کھول کے رکھ دیے اور ہزاروں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی دواؤں سے اور ان کی روحانی دواؤں سے شفا یاب کر دیا. ان کی توجہات نے کام کیا. اس کو شاعر نے کہا ہے کہ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اب وہ کونے کے اندر نماز پڑھ کر آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یہ ابھی آپ نے کیا کیا؟ کہا سرکار نماز پڑھی. فرمایا ایسی نماز، اس کو نماز کہتے ہیں. سرکار مجھے تو ایسی نماز آتی ہے. ٹھیک ہے اس کو نماز نہیں کہتے بھائی، صلی.
جاؤ دوبارہ پڑھ، میں بیٹھا ہوں یہیں، کہیں نہیں جاؤں گا، تو نماز پڑھ کے آ، میں ملاقات کرتا ہوں۔ صلی فإنک لم تصلی، یہ نماز نہیں پڑھی تو نے، اس کو نماز پڑھنا نہیں کہتے۔ دوسری مرتبہ انہوں نے نماز پڑھی، تیزی کے ساتھ رکوع سجدہ کر کے فارغ ہو کے جلدی سے حضور کے سامنے بیٹھے، حضور نے فرمایا پھر پڑھو، یہ نماز نہیں ہوئی۔ تیسری مرتبہ پھر تیزی کے ساتھ نماز پڑھی، پھر سرکار کے سامنے بیٹھے، سرکار نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، اسے نماز۔ انہوں نے کہا سرکار اس سے اچھی نماز مجھے نہیں آتی۔ فرمایا آپ بیٹھ، میں تجھے سکھاتا ہوں نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ اب سرکار معلم بن گئے، اب تعلیم دے رہے ہیں۔ تو تعلیم ایسی نہیں تھی کہ ایسے پڑھتے ہیں، کیا ایسا کرنے کا یہ طریقہ ہے؟ نہیں، کھڑے ہوں گے تو کیسے کھڑے ہونا ہے وہ بتایا، رکوع میں جائیں گے تو کیسے اطمینان اور سکون کے ساتھ رکوع کریں گے وہ بتایا، رکوع سے کھڑے ہوں گے تو کیسے کھڑے ہوں گے وہ بتایا، سجدہ کیسے اطمینان اور سکون کے ساتھ کیا جائے گا وہ بتایا۔ فرمایا ایسا اٹھ پٹانگ نہیں کرنا، اطمینان والے رکوع کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کھڑے تھے اور جب آپ رکوع میں پہنچے تو جتنی رکوع کے درمیان آپ کی باڈی میں حرکت اور مومنٹ تھی وہ تمام ختم نہ ہو جائے اور باڈی اسٹیل نہ ہو جائے، وہاں تک رکوع میں رہنا پڑے گا، تو یہ اطمینان والا رکوع ہوا۔ ہر ہڈی اپنی جگہ پر رکوع میں سیٹ ہو جائے، پھر رکوع سے سر اٹھانا ہے۔ اس لیے وہاں ہم کو تسبیح بتائی کہ اتنی مرتبہ تسبیح پڑھو گے تو تمہارے جسم کی ہڈیاں جو رکوع میں مڑی ہیں اپنی اپنی جگہ کے اوپر سیٹ ہو جائیں گی، تو تمہارا رکوع اطمینان والا رکوع ہوگا، طمانینت اور اعتدال کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ یہ طریقہ بتایا نماز پڑھنے کا۔ سجدے میں جاؤ تو جب سے سجدہ شروع کیا وہاں سے تکبیر کہنی ہے، پیشانی زمین پر رکھ دی، وہاں اکبر جو ہے اسے پورا کرنا ہے، اور جب سجدے میں چلے جائیں تو سجدے میں جانے کے بعد جتنی جسم کی ہڈیاں حرکت میں تھیں وہ تمام حرکت ختم ہو جائے اور ہڈیاں اپنی جگہ پر سیٹ ہو جائیں، تب سمجھو کہ تم سجدہ مکمل کر رہے ہو۔ نماز کوئی معمولی عبادت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اللہ کے بندے کو اللہ اکبر سے لے کر ایک لمبی حدیث ہے، شیخین نے روایت کیا ہے اور بھی محدثین نے روایت کیا ہے، اور پوری حدیث، لمبی حدیث کے سرکار نے ایک ایک چیز اس آدمی کو بتائی، حتی تطمئن راکعا، حتی تطمئن جالسا، حتی تطمئن ساجدہ، ہر وقت کیسے پڑھنا ہے، پوری نماز کی ترکیب بتائی۔ کیوں؟ اللہ نے نبی کو معلم بنا کر بھیجا ہے، تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا ہے، اس لیے سرکار تعلیم دے رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تمہارے ابا کے پاس 2-3 غلام آئے ہیں، تو تم جاؤ نا ذرا، اور جا کر ابا جان سے جو ہے، ارے مجھے شرم آتی ہے ابا جان کے پاس غلام مانگا، ارے بھائی جاؤ ہمت کر کے، تمہارے والد صاحب ہیں، محبت بھی ہے تم سے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جا کر کہو
کہ ایک غلام دے دیں ہمارے گھر کے کام میں تھوڑی سہولت ہو جائے گی اور سہولت بھی تجھی کو زیادہ ہو جائے گی. چلو جاتی ہوں. گئیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اور امی جان سے کہہ کے آ گئیں. سرکار گھر پر تھے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں جب گھر آئے اور گھر آنے کے بعد جو ہے یہ پورا واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنایا. تو سنانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ بیٹی کے گھر جائیں. اب وہاں جا کے تعلیم دینا ہے. اب یہاں سے نکلے وہاں گئے, پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بیٹی کیسے آنا ہوا تھا. تو حضرت علی نے بیچ میں آ کر کہا کہ حضور یہ تو نہیں آنا چاہتی تھی, میں نے بھیجی تھی اس کو, کیونکہ ان کو کام میں گھر کے کاموں میں بڑی تکلیف ہوتی ہے. سب کام اپنے ہاتھوں سے کرنے پڑتے ہیں. آج مشین کے دور میں عورتیں تھک جاتی ہیں, تو اس زمانے میں تو چکی بھی اتنی پتھر کی پیسنا, کپڑے بھی دھونا, پانی دور سے لانا, کھانا بھی پکانا, یہ سب مشکل کام اکیلے ہاتھ سے کرتی ہیں. دو جہان کے سردار کی بیٹی. اس لیے چاہا تھا کہ وہ غلام آئے ہیں تو ایک غلام ہمیں مل جاتا. سرکار نے فرمایا وہ غلام تو میں نے فلان صحابی جو بدر میں شہید ہو گئے ان کے گھر والوں کو دینے کے بارے میں سوچا ہے, اس بنا پر وہ تو نہیں دے سکتا, البتہ تم کو ایک تعلیم دیتا ہوں. حضور کو اللہ نے معلم بنا کے بھیجا ہے, اس بنا پر تعلیم دے رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی, ہر جگہ ہر ایک کو تعلیم, جیسی جیسی ضرورت اس کے مطابق تعلیم دیتے ہیں. اب کیا کہا, آؤ تم کو میں وظیفہ بتاؤں. آج کی کسی خاتون کو شوہر جو ہے کتنا بھی بڑا علامہ ہو اور کوئی وظیفہ بتائے, وہ کہے کہ تمہارا وظیفہ تمہارا کھیسا میں رکھو, یہاں نہیں کہیں پیام بڑھوانا نہ دے. تو وظیفہ بھی ہوں تھا ہے, یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے کام بنا دیتے ہیں. لیکن بیٹی کس کی ہے؟ دو جہان کے سردار کی بیٹی ہے, آقا کی, سرور کائنات کی صاحبزادی ہے. تو سر جھکا کر کہا ابا جان بتائیے. فرمایا سرکار نے تو دنیا کے خادم مانگنے آئی تھی, میں آخرت کے خادم تجھے دیتا ہوں. دنیا کے خادم یہیں رہ جائیں گے اور وہ خادم تجھے جنت میں لے کے چلیں گے اور وہاں درجوں پہ درجے دلوائیں گے اور مرتبوں پہ مرتبے دلوائیں گے. بول آخرت کے مرتبے تجھے چاہیے کہ دنیا کے مقامات چاہیے؟ دنیا میں آرام چند دن کا ہے اور وہاں کا آرام ہمیشہ کا ہے. بول کیا چاہیے؟ سبق تو یہ سکھایا تھا کہ آنکھ بند ہونی ہے, اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور وہاں کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے. وہ سبق تو میرے محبوب نے گھر سے پڑھایا ہوا ہے, تو پھر کہاں سے حضرت فاطمہ دنیا کے غلام کو چاہے گی؟ فرمایا سرکار وہی چیز بتائیے جو وہاں کام آ جائے. فرمایا سبحان اللہ 33 مرتبہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو. ماں بہنیں بھی اس کو سنیں ذرا کہ حضرت فاطمہ کو سرکار کیا نصیحت فرما رہے ہیں. 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو سونے سے پہلے, اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھو. یہ 100 مرتبہ ہو گیا. فرمایا 100 مرتبہ پڑھ لو گے تمہاری تکان بھی دور ہو جائے گی, رات کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی, نیند بھی آ جائے گی, اور یہ وظیفے تمہارے لیے آخرت میں خادم بن جائیں گے, تمہیں آگے لے کر چلیں گے. طریقہ بتایا. اب ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں مانگنے والی آئی, چھوٹی چھوٹی 2 بچیاں بھی ساتھ ہیں.
آئی. کچھ ہے گھر میں تو تلاش کیا جا رہا ہے. ہم میں سے کسی کا گھر ایسا نہیں ہوگا جس کے یہاں فریز نہ ہو اور فریز میں بھرا ہوا کچھ نہ ہو. اتنا کماتا ہے ماشاءاللہ، صبح سے شام گلے پر بیٹھا ہے، نوٹیں گن رہا ہے. شام کے کنارے پر پوچھا کہ دھندوں کے وجہ کہ ٹھیک ہے. یوں نہیں کہتا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بہت دیا، اللہ نے میری ضرورتوں کو پورا کیا. چالے ہوئے ان کے تو چالے ہوئے تو پھر اللہ اس کو چالنے والے پہ ہی کر دیتا ہے کہ یہ چال پہ ہی چلے گا، تو جا. شکر ادا کرتا تو تیرے کو فاسٹ چلاتے تھے، لیکن تو نے ایسا ڈھیلا جواب دیا تو کاروبار ڈھیلا ہو گیا. اب دوڑتا ہے مولویوں کے پاس کہ مول صاحب کاروبار بالکل ڈھیلو تھے گے. ڈھیلو تھئی جاتا ہے، جواب ڈھیلا ہوتا ہے. ڈھیلا جواب دیا تو تیرا کاروبار ڈھیلا جو ہوا. یوں کہتا کہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، میں تو ایک روٹی کے ایک لقمے کے بھی لائق نہیں تھا، اللہ نے کئی دن کی روزی مجھے عطا فرما دی، کئی دن کا رزق اللہ تعالیٰ نے دے دیا، میں اس کا شکر بجا لاتا ہوں. کتنے صحابہ کرام ایسے تھے کہ آج کے دن کی کمائی پوری ہو گئی، ضرورت پوری ہو گئی، دکان کو تالا لگایا، سیدھے مسجد میں چلے جاتے تھے، عبادت میں لگ جاتے تھے، حلقوں میں جڑ جاتے تھے، تعلیم شروع ہو جاتی تھی، ذکر و اذکار شروع ہو جاتے تھے. آج اللہ نے دے دیا، کام پورا ہو گیا، ہم اس کے لیے تھوڑے پیدا ہوئے ہیں، ہم تو اللہ کے دین کی محنت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اب وہ محنت میں لگ جاؤ. یہ محنت ختم ہو گئی، یہ ضرورت پوری ہو گئی، یہ ضرورت کی چیز ہے، وہ مقصد زندگی ہے. بہت تلاش کیا تو 2 کھجوریں ملی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جھولی میں 2 کھجوریں ڈالی وہ خاتون کے. اس نے 1 کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، دونوں بچیوں کو دے دیا. بچیاں بھوکی تھی، کھا گئی. اور ماں نے منہ میں رکھی کھجور کے، بچیوں نے پھر ہاتھ پھیلایا، منہ میں سے کھجور نکال کر اس کے بھی 2 ٹکڑے کیے، وہ دونوں کے دونوں پھر بچیوں کو دے دیے. اب سرکار تشریف لائے تو غمگین ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو سرکار نے پوچھا کیوں غمگین ہو، کیا وجہ ہے، پریشان کیوں ہو؟ میں آج کمانے کا موقع چوک گئی. کیا کہا؟ آج کمانے کا موقع چوک گئی. کیا کمانے کا موقع چوک گیا؟ جنت کمانے کا موقع چوک گئی. سرکار کی اہلیہ ہیں، ام المومنین ہیں، رات دن کی عبادتیں ہیں، جنتیں طے ہیں، اس کے باوجود یہ کہہ رہی ہیں کہ چوک گئی موقع. یہ حضرات موقع کی تلاش میں رہتے تھے. نیکیاں ملتی کہاں سے ہیں؟ حسنات ملتی کہاں سے ہیں؟ اجر ملتا کہاں سے؟ ثواب ملتا کہاں سے؟ غنیمتہ ملتا کہاں سے؟ وہاں سے لیتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں. اچھا کیا ہوا تھا؟ کہا پورے گھر میں 2 کھجوریں ملی، وہ عورت کو میں نے دے دی، ماں نے کھائی نہیں کھجوریں، دونوں بچیوں کو کھلا دی، اور تمہارے گھر میں 2 کھجوریں خالی نکل سکی. آج میرے پاس تھیلا ہوتا کھجور کا، سب اس کو نظر کر دیتی، میرا بیڑا پار ہو جاتا. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دیا اس کو کم مت سمجھو، اس کی تعلیم دینا شروع کیا. فوراً تعلیم کا آغاز ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 کھجوروں کو ہلکا مت سمجھو، اخلاص کے ساتھ کھجور کا 1 ٹکڑا بھی دیا جائے جہنم سے آڑ بن جائے گا، جہنم میں جانے سے روک دے گا. یہ کھجور کا 1 ٹکڑا اللہ کے یہاں بہت بڑی کوانٹٹی میں نہیں چاہیے دینا، وہاں آپ کی کوالٹی دیکھی جائے گی کہ آپ دینے میں مخلص کتنے ہیں، اللہ کے لیے کیسا دے رہے ہیں اور کتنا دے رہے ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ کے یہاں فیصلے ہوتے ہیں. اتقوا النار ولو بشق تمرہ، 1 کھجور کا ٹکڑا صحیح لیکن یہ جہنم سے آڑ بن سکتا ہے. بس آج میں نے آپ کے سامنے یہ 2 حدیثیں پڑھی تھیں.
انما بعثت معلما، سرکار نے فرمایا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ میں نے 3-4 مقامات اور نظائر آپ کے سامنے رکھے کہ کہاں کہاں نبی نے کس طرح سے تعلیم دی اور کس طرح سے سمجھایا، اور اخلاق کی بلندیاں کیسے بتائی ہیں۔ اور کہے کہ معلم ہیں سرکار، فرمایا مکارم اخلاق کا معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ جتنے نبیوں کو جو جو اخلاق دیے ہیں وہ تمام کا خلاصہ لب لباب اور اخلاق عالیہ اور اخلاق عظیمہ اللہ نے مجھے عطا کیے ہیں، اور وہ میں دنیا میں تقسیم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ ہمارے شریف بھائی کو کچھ سوچی تھی کہ بیان ہو جائے، تو انہوں نے حضرت مفتی صاحب کو جو ہے تکلیف دی، اور حضرت مفتی صاحب نے حکم فرمایا، اور میرا مزاج نہیں کہ 1 مہینے میں 2 مرتبہ کسی جگہ گاؤں میں جاتا ہوں، کم سے کم 6 ماہ 1 سال کا میرا فاصلہ رکھتا ہوں، لیکن یہ حضرت مفتی صاحب کی بات کو رد نہیں کر سکا، اس بنا پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ چند کلمات آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے۔ تو آپ بھی میرے ساتھ ذکر میں شامل ہو جائیں، اور جہرن یعنی تھوڑی آواز کے ساتھ میرے ساتھ ذکر کریں۔ ذکر کے بعد انشاءاللہ فوراً دعا کریں گے، اور دعا کے بعد روشنیاں جلائیں۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اب تو رہے بس قدم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ واہل طاعتہ وعلماء امتہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اشف علالنا وأسقامنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین فإنك ان تکلنا الى انفسنا تکلنا الى عارة وذنب وخطیہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما، اپنا فضل اور عافیت کا معاملہ فرما، اپنی رضائے دائمی ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ نمازوں کا پابند بنا دے، اے اللہ تلاوت کا شیدائی بنا دے، اے اللہ ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی عطا فرما، اے اللہ معصیات سے ہماری نسلوں کو اور ہمیں بچا دے، اے اللہ نیکیوں کی توفیق عطا فرما دے، تیری محبت عطا فرما، تیرا ذوق، تیرا شوق، تیری معرفت نصیب فرما۔ اے اللہ تجھ سے ہونے کا پکا یقین عطا فرما، تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما دے، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما دے۔ اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا وہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے دعا ہو، اے اللہ ان کی تمام حاجات کا غیر سے تکفل فرما دے۔ اے الہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما دے۔ اے الہ العالمین ہماری تمام مرادوں کو اپنے فضل سے پورا فرما دے۔ اے الہ العالمین آج کی اس نشش کو اپنے فضل سے منظور و قبول فرما۔ اے اللہ تیرا نام لینا ہمیں نہیں آتا، بے ادبی کو معاف فرما دے۔ اے اللہ کرم کی بھیک دے دے، مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر ہو اے اللہ حفاظت ایمانی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما۔ اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔